اب تو گھر کی گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور راؤ انوار صاحب جو کہ منظور نظر تھے ان سب لوگوں کے، ان کا جو انٹرویو سامنے آیا ہے، اس انٹرویو کے جتنے بھی مندرجات ہیں اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان سب لوگوں کو فکس ہونا چاہیے۔ جس قبضہ سسٹم کی بات کی گئی ہے، اور یہ جو سسٹم کے نام سے پوری کارروائی ڈل رہی تھی، اس پہ تو آرمی چیف نے بھی بات کی تھی، اب اس پر ہاتھ پڑنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بات کہ جو ہمارے قبضہ میر صاحب سے متعلق ہے کہ نثار مورائی کا نام انہوں نے نکلوایا تھا اور تحریری طور پر دیا تھا، اس کی تو فوری تحقیق ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو کرپشن کو اور لوٹ مار کو اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے ایک سماعت ہو رہی ہے، جس کو ویب سائٹ پہ آن لائن بھی دکھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سماعت ہو، سپریم کورٹ یہ کام کر رہی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2007 میں جو قتل ہوا تھا بے نظیر بھٹو کا، جو ان کو شہید کیا گیا تھا، اس پورے واقعے کی تحقیقات، اور پھر اس بات کی بھی تحقیقات کہ اس کے فوراً بعد زرداری صاحب صدر بنے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، اور انہوں نے 5 سال براہ راست حکومت کی تھی، تو اس 5 سال میں انہوں نے یہ تحقیقات کیوں نہیں کی، اور تحقیقات قاتلوں کو منظر عام پر وہ کیوں لے کر نہیں آئے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ بے نظیر شہید کی قتل کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں، اور سپریم کورٹ کو ہی اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ یہ اچھا ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ بات ہو سکتی ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جس طرح سے قبضے کر کر کے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود پارٹی ورکرز اور پارٹی کے جتنے پرانے لوگ ہیں جو ان کے نظریاتی ورکر ہیں، ان کے سامنے بھی حقائق آنے چاہیے کہ اس وقت کیا حالات ہیں، اور پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ ظاہر ہے بے نظیر بھٹو کا اپنا ایک مقام تھا، سارے سیاسی اختلافات کے باوجود اس وقت کے الیکٹرک کا ادارہ، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ 177 ارب روپے کا نادہندہ ہے سوئی ساؤدرن گیس کا۔ اس وقت کے الیکٹرک کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ 50 ارب روپے کا نادہندہ ہے کراچی کے عوام کا، کلو بیک قیمت میں اس کو پیسے واپس کرنے تھے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہ نیشنل گریڈ NTDC کا 662 ارب روپے کا نادہندہ ہے، ایک ادارہ، یہ پرائیویٹائز ہوا ہے۔ جو ادارہ اس طرح سے نادہندہ ہو 800-900 ارب روپے کا، اور مزے کی بات سن لیجئے، کے الیکٹرک کا ادارہ KMC کا 5.7 ارب روپے کا نادہندہ ہے۔ جو ادارہ خود KMC کا نادہندہ ہے، آپ اس کے ذریعے سے بل وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ مرتضی وہاب اتنے پریشان ہیں؟ اس پر اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کے الیکٹرک اور مرتضی وہاب کا معاملہ کیا ہے، چونکہ کے الیکٹرک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس نے تو یہی کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کی تھی، تو وہ آ کر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتی اس کا لائسنس کینسل کرانے کے لیے؟ اکیلی جماعت اسلامی لڑ رہی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی تو کے الیکٹرک کا ساتھ دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2009 میں آصف علی زرداری صاحب نے قومی خزانے سے 50 ارب روپے کی لائبلٹی ادا کی تھی، خود ادا کی تھی، اور کے الیکٹرک کو ٹرانسفر کر دیے تھے دوسری پارٹی کو، ابراج کیپٹل کو شیئر دے دیے تھے۔ اگر وہ پیسے نہ دیے جاتے تو یہ شیئر ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تھے، ان کی لائبلٹیز تھیں۔ لیکن یہ سہولت زرداری صاحب نے فراہم کی، پیپلز پارٹی نے فراہم کی، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، قومی خزانے سے ان کی لائبلٹیز ادا کی، اور ایک تازہ دم سامراجی طاقت کو ہم پر مسلط کیا، ابراج کیپٹل کو۔ پھر یہ سب لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے، اور کراچی کے عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہا۔ کہ الیکٹرک نے انویسٹمنٹ پراپر نہیں کی ہوئی، کہ الیکٹرک کا خود لٹکا ہوا لائسنس ہے۔ اگر صحیح معنوں میں سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا ایمانداری کے ساتھ، تو کہ الیکٹرک کا لائسنس بھی جائے گا، فورنزک آڈٹ ہو گیا، اور واقعی سپریم کورٹ نے اپنا رول پلے کر دیا، تو پھر یہ سب بھی جائیں گے، ساری پارٹیوں والے۔ عدم اعتماد کی تیاری شروع کی ہے، ہم اس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے رابطے بھی کریں گے، اور ان رابطوں کی بنیاد پر انشاءاللہ مناسب موقع پر یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ پیپلز پارٹی بندے نہیں اٹھا سکے گی۔ اس مرتبہ پیپلز پارٹی یہ فسطائی ہتھ کنڈے استعمال نہیں کر سکے گی۔ ہم جمہوری طریقے سے کام کریں گے۔ جب یہ عدم اعتماد وفاق میں لا سکتے ہیں تو ہم بھی عدم اعتماد اپنے کونسل میں لا سکتے ہیں، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ہم بندے خریدیں گے نہیں۔ بھئی وہ خواہش تو انہوں نے پہلے بلاول صاحب کے لیے ظاہر کی تھی، اب کراچی کا میئر کا انتخاب کرا کے تو انہوں نے ویسے ہی وہ خواہش جو ہے نا دھڑام سے گرا دی۔ پھر وہ اپنی بھی خواہش کر رہے ہیں، خواہشات تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس پر تو کسی کی پابندی نہیں ہے، لیکن حقائق بھی کسی چیز کا نام ہوتے ہیں،
اور وہ حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی تو سندھ سے جا رہی ہے، باقی تو آپ چھوڑیں پاکستان میں کیا آئیں گے. اور جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے، بحیثیت پولیٹیکل ورکر ہمارا تو رابطہ ہر پارٹی کے لوگوں سے ہوتا ہے، پارٹی کے حوالے سے موقف ہوتا ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی اس میں ذاتی دشمنی، بغض اور اناد پر یقین نہیں رکھتے. ہم ظاہر ہے اپنی حق اس پر بات کرتے ہیں کسی گراؤنڈ پر. تو جو رابطے ہمارے پہلے بھی تھے وہ رابطے تو ویسے بھی بحال ہیں، لیکن ہم کوئی بھی انفیئر مین استعمال نہیں کریں گے، ڈیموکریٹک مین استعمال کریں گے.